अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल आखिर एक महफूज शुदा फैसला सुनाने का इरादा कर लिया है और कल सुबह सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 के खिलाफ महफूज शुदा अपना फैसला सुनाने जा रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि 19 जून को यह फैसला यह कहकर कि हम जल्द ही ये फैसला जारी करेंगे आपस में मुशावरत के बाद, और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा था उस वक्त अदालत की जानिब से कि 2 से 3 रोज ज्यादा से ज्यादा ये फैसला सुना दिया जाएगा, मगर फैसला जो फैसला है उसमें अब एक तवील अरसा गुजर चुका है, महफूज हुए, और अब कल की तारीख दी गई है। 11 बजे का वक्त है। चीफ जस्टिस हैं जस्टिस एजाजुल एहसन है और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। इस केस का अगर आपको एक दिलचस्प पहलू बताएं तो ये जो कानून साजी हुई या ये जो कानून बनाया गया सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023, इसका जो बैकग्राउंड है वो बड़ा दिलचस्प है। आपको याद होगा जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक ऑर्डर जारी किया और उस ऑर्डर में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और तमाम जो जजेस हैं उनको 184(3) के तहत जितने भी मुकदमात इस वक्त जेर समात हैं उनकी समात से रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एक सर्कुलर के जरिए वो जुडिशियल ऑर्डर जो है उसको सेट असाइड कर दिया था, जिसके बाद एक आपको मालूम है एक इन फाइटिंग हुई जजेस की, रजिस्ट्रार भी बीच में पिसते गए, रजिस्ट्रार को फारिग करने का हुक्म आया मगर वो बरकरार रहे और बिल आखिर अपनी मियाद पूरी होने पर उन्होंने रुखसत चाही। दिलचस्प बात यह है कि जो जस्टिस काजी फायज ईसा का वो फैसला है उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑन नहीं किया, मगर हमारी पार्लियामेंट ने उसी शाम एक कानून पार्लियामेंट में पेश कर दिया और वो कानून था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, जिसमें अब बुनियादी तौर पर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात हैं उनको महदूद कर दिया गया था। चीफ जस्टिस के इख्तियारात यानी जो बेंचेस की तश्कील है 184(3) के अंदर उसको, और एक कमेटी तश्कील दे दी उस कानून के जरिए कि अब चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी यह तय करेगी कि कौन सा मुकदमा किस बेंच के सामने मुकर्रर होगा और किस मामले पर आज खुद नोटिस लेना है या नहीं लेना, और इसी तरह के कुछ दीगर भी उन्होंने चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात थे वो उनसे ले लिए। बहरहाल उस कानून को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। एक 8 रुकनी लार्जर बेंच ने उस पर मुतअद्दिद समातें की और उसके बाद आप कह सकते हैं कि वो अभी समात चल ही रही थी कि एक नजरसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आई इलेक्शन कमीशन की, और वो नजरसानी की दरख्वास्त थी पंजाब इंतखाबात केस के अंदर। अब जब वो नजरसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जेर समात थी कि अचानक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान ने अदालत को एक सरप्राइज दी, और ये सरप्राइज सिर्फ अदालत या जजेस के लिए नहीं बल्कि हम सहाफियों के लिए भी था जो रोजमर्रा की प्रोसीडिंग्स को बड़े करीब से देखते हैं, कवर करते हैं। हमें भी अंदाजा नहीं हुआ कि पार्लियामेंट ने एक कानून बना लिया है, और वो कानून था सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023। और जब अटॉर्नी जनरल ने ये बम फोड़ा कमरा अदालत में चीफ जस्टिस के सामने तो जजेस भी एक मरतबा हैरान हुए, शशदर रह गए। चीफ जस्टिस ने खैर इस कानून को जवाज बनाकर जो नजरसानी की दरख्वास्त थी इलेक्शन कमीशन केस की उस पर समात से माजरत कर ली, या आप कह सकते हैं कि माजूरी का इजहार किया। बुनियाद ये है कि ये जो मुकदमा है, ये जो कानून बनाया गया हुकूमत की जानिब से अचानक से एक सरप्राइज एक्ट के तौर पर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023, इसके अंदर एक शिक शामिल की गई। एक तो उसमें यह कहा गया कि अब जो 184(3) यानी मफाद आमा के जितने भी मुकदमात हैं जिनमें आज खुद नोटिस भी आते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनके खिलाफ या अगर उस पर कोई फैसला आता है उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर नजरसानी दरख्वास्त की जगह अब नजरसानी अपील दायर करने का हक दे दिया गया। 60 रोज की मुद्दत कर दी गई कि 60 रोज के अंदर अपील दायर की जा सकती है। और उसके साथ साथ दिलचस्प बात यह है कि अब इस कानून के जरिए जो नजरसानी अपील है उस पर समात के लिए बेंच भी तब्दील होगा, यानी अब जिस बेंच ने पहले फैसला मेन फैसला सुनाया है मरकजी फैसला, उससे बड़ा बेंच जो है उस केस का फैसला सुनाएगा। जब ये तमाम चीजें अदालत के सामने आई और अदालत ने जब इसका जायजा लिया, और दिलचस्प बात यह थी कि 26 मई 2023 की बात है, सदर मुमलिकत ने इस कानून पर दस्तखत भी कर दिए थे, जो कि उससे बड़ी हैरान कुन बात थी क्योंकि सदर मुमलिकत ने इससे कबल जब सुप्रीम कोर्ट
پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف جو سپریم کورٹ اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے، جب ایکٹ نہیں بنا تھا، ایک بل تھا، اس وقت صدر مملکت نے اس پر دستخط کرنے سے معذرت کرتے ہوئے بل کو واپس بھیج دیا، مگر وہ اپنی میعاد پوری ہونے پر قانون بن گیا اور حکومت نے اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی کر دیا عدالتی حکم کے باوجود۔ مگر ہم اس طرف نہیں جا رہے، ہم یہاں پر آ رہے ہیں کہ صدر مملکت نے اس روز حیران کن طور پر، پاکستان تحریک انصاف بھی بڑی حیران ہوئی کہ ان کے ہی صدر نے کس طرح اس قانون کو منظور کر لیا ہے یا اپروو کر دیا ہے۔ بہرحال چیف جسٹس نے معذرت کی اور بینچ اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ اب عدالت جو ہے اس قانون کے ہوتے ہوئے کم از کم جو ہے دوبارہ سے اس مقدمے کو نہیں سنے گی، یعنی الیکشن میٹر کو نہیں سنے گی، کیونکہ الیکشن میٹر آپ کو بھی معلوم ہے انتہائی سگنیفیکنس کا حامل ہے، اور اس میں توقع یہ کی جا رہی تھی کہ شاید کچھ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز بھی انیشیٹ کی جا سکتی ہیں ان حکمرانوں کے خلاف جنہوں نے انتخابات میں تاخیر برتی، اور ان اداروں کے خلاف جنہوں نے تعاون نہیں کیا الیکشن کمیشن کے ساتھ، انکلوڈنگ الیکشن کمیشن۔ مگر چیف جسٹس آف پاکستان نے اس معاملے کو مؤخر کیا اور ساتھ ہی آئندہ ہفتے اس مقدمے کو اچانک سے سماعت کے لیے مقرر کر دیا، انتخابات والے کیس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ نتھی کر دیا اس سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کو، کیونکہ ان 2 روز کے دوران جب عدالت میں سماعت نہیں ہوئی تو اس ایکٹ کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا، اور جو چیلنج کرنے والے حضرات ہیں ان میں ایک ہمارے بڑے ہی پیارے ریاض حنیف رائی صاحب ہیں، ایک ہے میں اگر 1 منٹ میں آپ کو نام بتا دوں، زمان وردک صاحب ہیں، اور ایک ہے غلام محی الدین صاحب۔ ان 3 حضرات نے اس بل کو، اس ایکٹ کو چیلنج کیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ میں الیکشن میٹر کے ساتھ اس کیس کو بھی فکس کر دیا گیا، اس روز بیرسٹر علی ظفر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، وہ کمرہ عدالت میں موجود تھے، گو کہ اس وقت تک وہ پارٹی بھی نہیں تھے، نہ ہی ان کی جانب سے کوئی درخواست آئی تھی اس ایکٹ کے خلاف، مگر انہوں نے بھی اس روز کافی ڈیٹیلڈ اپنے آرگیومنٹس دیے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو پارٹی نہیں تھے ان کے آرگیومنٹس کو جو پارٹی کیا بلکہ درخواست گزار تھے 2، غلام محی الدین اور زمان وردک، انہوں نے اڈاپٹ کیا ان کے آرگیومنٹس کو۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ چیف جسٹس نے الیکشن میٹر کو ڈیڈ ہونے نہیں دیا، انہوں نے الیکشن میٹر کو بھی اس کے ساتھ پیرالل چلایا، یعنی جو سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں زیر التوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن میٹر پر بھی سماعت ہو رہی تھی، اور جواز یہ تھا کہ جب تک یہ معاملہ کیونکہ اس وقت زیر التوا ہے لہٰذا اس کا اطلاق نہیں ہوتا، اس وقت تک الیکشن میٹر بھی چل سکتا ہے، ادروائز عدالت الیکشن میٹر کو نہیں سن سکتی تھی۔ تاہم 19 جون کو عدالت نے تمام دلائل سننے کے بعد اس مقدمے کو یا اس فیصلے کو محفوظ کر لیا، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ کل عدالت اس کیس کا فیصلہ سنائے گی۔ اب ہوگا کیا، کچھ آپ کو پہلو بتا دیتے ہیں جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے میری ایز اے کورٹ رپورٹر، جو میں نے کورٹ پروسیڈنگز کو کور کیا تھا۔ یہاں پر بنیادی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کچھ آبزرویشنز دی تھی آخری روز جب سماعت ہوئی، انہوں نے کہا کہ اپیل کا حق دینا جو ہے وہ درست نہیں لگ رہا اس قانون کے ذریعے، اور یہ اپیل کا حق ہے 184(3) کے تحت، اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ سپریم کورٹ نے نہیں، یہاں پر انہوں نے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا کہ حکومت کی جلد بازی میں کی گئی جو قانون سازی ہے اس کے طریقہ کار سے ہمیں اتفاق نہیں ہے۔ آئینی ترمیم کے ذریعے اپیل کا حق دیا جا سکتا ہے، مگر قانون کے ذریعے اپیل کا حق دینا مناسب نظر نہیں آ رہا۔ تاہم عدالت نے اس بات سے اگری کیا تھا کہ 184(3) یعنی مفاد عامہ کے جو معاملات ہیں، جو مقدمات ہیں، ان میں ریمیڈی ضرور ہونی چاہیے، مگر وہ ریمیڈی اپیل کی صورت میں ایک ہی صورت میں دی جا سکتی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جائے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد یہ ممکن نہیں ہے۔ اب سپریم کورٹ کیا آرڈر جاری کرے گی، اس میں ایک دلچسپ بات ہے، سپریم کورٹ نے یہاں پر جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے انہوں نے ایک دلیل عدالت کے سامنے رکھی تھی دوران سماعت میں، آپ کو اس کا ایک لب لباب بتا رہا ہوں جو اوورال ہوا، سماعتیں تو کافی طویل تھی۔ انہوں نے ایک دلیل یہ دی تھی کہ سپریم کورٹ نے 184(3) کا جو اختیار سماعت ہے اس کو گزشتہ چند سالوں میں بڑھایا ہے، بالخصوص 2005 کے بعد سے، افتخار محمد چودھری صاحب کے دور کے بعد سے 184(3) کے جو معاملات ہیں وہ زیادہ ٹیک اپ ہوئے اور ان پر بڑے بڑے فیصلے آئے، مگر ساتھ ہی جو اس کا نظر ثانی کا اختیار ہے وہ وہیں کا وہیں برقرار ہے۔ تاہم انہوں نے یہ کہا کہ اب وقت کی ضرورت ہے کہ اگر
جو اختیار سماعت ہے اس کو بڑھایا گیا ہے، تو پھر آبویسلی نظر ثانی کا بھی اختیار بڑھانا چاہیے اور اس کو بھی اپیل کی صورت میں لے کر آنا چاہیے۔ بہرحال امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کل چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جو فیصلہ سنایا جائے گا، آبویسلی ایک آپریٹو پارٹ سنایا جائے گا، اس کے بعد ڈیٹیل ججمنٹ ویب سائٹ پر جاری ہوگی، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عدالت یہ کہہ سکتی ہے اس قانون کو مکمل طور پر میرا نہیں خیال کالعدم قرار دیا جائے، مگر جو پارلیمنٹ ہے اس کو دوبارہ سے ریفر کیا جا سکتا ہے، ریڈ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے اس قانون کو، اور بتایا جا سکتا ہے کہ ہم اس حد تک جا سکتے ہیں، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، اور آپ اس میں یہ تبدیلیاں کریں۔ اور ساتھ ہی یہ امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ حکومت بھی جا چکی ہے، ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اب جو حکومت ہے، شہباز شریف کی حکومت ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے، وہ بھی رخصت لے چکی ہے، اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے، اس کے بعد اب کل عدالت یہ فیصلہ سنانے جا رہی ہے، اس کے بعد کل ویکینڈ ہے، یعنی جمعہ ہے، جمعے کے بعد ویکینڈ ہے، اور پھر 14 اگست کے بعد عین ممکن ہے عدالت ایک مرتبہ پھر جو الیکشن میٹر ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دے، یعنی جو ریویو پٹیشن تھی الیکشن کمیشن کی پنجاب انتخابات کیس کے اندر، اس پر دوبارہ سے سماعت ہو اور پھر اس پر بھی عدالت ایک فیصلہ سنا دے، اور وہ فیصلہ توقع یہ کی جا رہی ہے مختلف حلقوں کی جانب سے کہ اس میں کچھ سخت آبزرویشنز آ سکتی ہیں، اور یہ جو فیصلہ اب کل سنایا جا رہا ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس اب وقت کم ہے اور مقابلہ بڑا سخت ہے، انہوں نے اپنی بھی ایک لیگیسی چھوڑ کر جانی ہے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بڑے فیصلے آنے والے ہیں، اس کا ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حکومت کے جاتے ہی کچھ ہمیں ہلچل ہوتی نظر آئے گی، جو کہ آج ہوتی نظر آ رہی ہے، کاز لسٹ جاری ہو گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اور کون کون سے فیصلے آئیں گے۔ نیب ترمیم کیس کا بھی ایک فیصلہ محفوظ ہے، اسی طرح آڈیو لیکس کمیشن میں بھی ایک عدالت نے فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ شاید اس فیصلے کے اندر عدالت کچھ سخت آبزرویشنز بھی دینے جا رہی ہے، دیکھیں اب وہ فیصلے کب سنائے جاتے ہیں، مگر اب ایک مرتبہ پھر ہنگامہ ہمیں برپا ہوتا نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کل آپ کو مزید بتائیں گے عدالتی فیصلے سے متعلق۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔